انہوں نے بہت دیر سے کہا تھا، پھر بھی اس نے سن لیا اور چونک کر ان کی جانب دیکھا۔ گاڑی ایک بار پھر سے کچے راستوں پر دوڑ رہی تھی۔ آپ کو یاد ہے ابھی تک موڑ کاٹتے اس نے بھی دھیرے سے کہا تو وہ مسکرا دیے۔ اتنے خوبصورت لمحات بھولنے کے لیے تو نہیں جمع کیے گئے تھے۔ تم اپنی دانست میں جتنے بھی بڑے ہو جاؤ جناب، میرے لیے وہی ولی ہو جس کے سوالات پر میں اکثر خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم کیسے سوال کیا کرتے تھے؟ ایک پل کو رکا، اس کا چہرہ دیکھا تو وہ مسکرایا۔ اتنے خوبصورت لمحات بھولنے کے لیے تو نہیں جمع کیے تھے نا میں نے۔ زمان ہنس پڑے۔ بہت دنوں بعد انہیں پرانا ولی نظر آیا تھا جو اپنی باتوں سے انہیں لاجواب کر دیا کرتا تھا۔ اب لگ رہا ہے کہ بڑے ہو گئے ہو، حالانکہ میں یہ بچپن میں کیا کرتا تھا۔ لطف اندوز ہوتے ہوئے اس نے کہا تو زمان پھر سے ہنس دیے۔ تم سے جیتنا وہ بھی باتوں میں مجھے جیسے بوڑھے کے لیے ذرا مشکل ہے۔ بوڑھے کہاں ہیں آپ؟ آپ رسو کر ایک پل کے لیے اس نے زمان کو دیکھا۔ وقت سے پہلے بڑھاپا ان پر آتا ہے جو اپنے اعمال کو پاک نہیں رکھتے۔ آپ تو ذرا سی غفلت پر صورت عنکبوت پر خود کو راہ راست پر لے آیا کرتے تھے۔ زمان نے بہت چونک کر اسے دیکھا۔ وہ بہت مصروف سا ڈرائیو کرتا کہہ رہا تھا، اتنی پرانی باتیں تمہیں اتنے جذبات کے ساتھ کیسے یاد؟ اتنی پرانی باتیں تمہیں اتنی جزیات کے ساتھ کیسے یاد ہیں ولی؟ میں نے بلانا چاہا تھا سردار بابا ہر بات کو، مگر اس نے کندھے اچکائے۔ نہیں بلا سکا، کچھ بھی نہیں۔ سب میرے ذہن میں اسی طرح تازہ ہے جیسے کل ہوا ہو۔ میری میموری پر جانتے ہیں میرے ٹیچر ہمیشہ مجھے شاباشی دیا کرتے تھے، مگر اس نے گہرا سانس لیا۔ آس پاس پھیلے سرسبز کھیت پیچھے کی جانب دوڑ رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی یادداشت ہی کی وجہ سے کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گا۔ لوگوں کے لیے میری میموری ایک نعمت ہے، لیکن میرے نزدیک اس نے گاڑی ڈیڑھ کے باہر روکی۔ میرے لیے یہ ایک گفٹ سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ کسی بھی تکلیف دہ تاثر کے بغیر بہت آرام سے کہہ رہا تھا۔ پھر ان کو دیکھ کر مسکراتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ زمان بھی گہرا سانس لیتے دروازہ کھول کر باہر کی جانب اترے۔ ظہر کے وقت کا سورج بھی سردی سے یخ پڑ رہا تھا۔ اس نے سیاہ دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز پر آ کھڑی ہوئی۔ سکون سے نماز پڑھنے کے بعد اس نے آخری رکعت سے سلام پھیر کر دوپٹہ کھولا تو وہ اس کے بالوں سے پھسل کر کھلتا چلا گیا اور اپنی آخری تہہ بھی ڈھیلی کر گیا۔ اس نے ٹھنڈے ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر ان کا یخ سا اثر کم کرنا چاہا اور پھر سرخی سی ہتھیلیوں کو جوڑ کر بلند کیا۔ اس کا تعلق اپنے اللہ سے ولی کے برعکس بہت اچھا تھا۔ اس سے محبت تھی۔ اس کے لیے نماز پڑھنا اس سے خوشی دیا کرتا تھا۔ فجر کی نماز اگر کبھی قضا ہو جاتی تو اس کو خود کے وجود میں خالی پن اترتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ وہ ایک آئیڈیل مسلمان نہیں تھی، مگر اس کا اللہ سے ریلیشن تھا۔ کیا تھا، کیسے تھا، اس کا جواب اسے کبھی نہیں ملا۔ وہ اللہ سے محبت کرتی تھی، مگر وہ محبت کو کبھی بیان نہیں کر پائے گی، اتنا اندازہ اسے تھا۔ چند پل نرم ہتھیلیوں کے پیالے کو وہ تکتی رہی، پھر اس کے لبوں میں جنبش ہوئی اور وہ آنکھیں بند کیے دعا مانگنے لگی۔ اپنے نصیب کی دعا، والدین کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے، اور آخر میں جس دعا کو اسے انتظار رہا کرتا تھا، ولی کے لیے دعا کرتے اس نے آنکھیں کھول دی تھی، مگر آنکھیں کھول لینے کے بعد بھی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ صبح والے آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس اس کے کہیں آس پاس ہی تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی حفاظت کریں اللہ۔ ایک دعا تھی جو اس کے دل سے ہر دم نکل ہی ہوتی تھی۔ بقول زمان احمد اس کے دشمن زیادہ نہیں تھے، مگر جتنے تھے وہ بہت ظالم تھے۔ اسے ہر دم دھڑکا لگا رہتا۔ وہ کبھی دیر کر دیتا تو اسے سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ایک غیر کی محبت کو اپنے دل میں آنے سے وہ نہیں روک سکی۔ بی جان کہتی تھی شادی سے پہلے آنے والا مرد عورت کی زندگی میں تباہی کے سوا کچھ نہیں لاتا، مگر وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ جو مرد بغیر اجازت لیے دل کے بند کواڑوں کو کھولتا اندر جا بس، اس کی سزا عورت کو کیوں کر سنائی جائے؟ اس نے جان بوجھ کر اسے نہیں چاہا تھا، اس نے تو بس محسوس کیا تھا کہ اس کی نظروں سے وہ پگھلتی تھی، اس کی تکلیف سے دل کرتا تھا، اس کی گلابی آنکھوں کی خشکی اسے مات دے دیا کرتی تھی۔ اس میں اس کا کیا قصور تھا؟ اس نے تو ان سب کو دعوت نہیں دی تھی خود تک آنے کی۔ اس نے کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔
اور نہ ولی کی جانب سے اسے ایسا کوئی جواب موصول ہوا تھا۔ وہ تو تھا ہی صدا کا دور، وہ تو کبھی اس کے قریب نہیں آیا تھا، غلطی سے بھی نہیں۔ پھر کیوں تھا ایسا کہ وہ قریب قریب لگتا تھا؟ کیوں اس پر غصہ آ جانے کے بعد بھی وہ اس کی فکر کرنا نہیں چھوڑ پاتی تھی؟ کیوں وہ اجنبی ہوتے ہوئے بھی اپنا تھا؟ کیوں آخر وہ اس پر سختی نہیں کرتا تھا؟ انہیں آنکھیں باندھ کی تو اس کو پلکوں پر ٹھہر گئے، تو آنسو پلکوں پر ٹھہر گئے، ناک سے ہو کے ہونٹ لرزنے لگے۔ اللہ جانتا تھا کہ وہ یہ سب کچھ جان کر نہیں کر رہی، اس نے اس سے محبت سوچ کر نہیں کی تھی، وہ تو اس کی کچی عمر کا خواب تھا جس کا رنگ اس کے دل پر پکا ہوتا جا رہا تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھی، جائے نماز طے کی، اسے سنگار میز پر رکھا، پھر دوپٹہ سر سے اتار کر کندھوں پر پھیلاتی باہر آئی۔ باہر زندگی ویسے ہی چل رہی تھی، محسوس چہل پہل، اور وہی دن چڑھے کی سرگرمیاں۔ اس نے نیچے اتر کر بی جان کو یہاں وہاں ڈھونڈا، وہ گیسٹ روم میں کسی مہمان کے ساتھ بیٹھی تھی، شادی کا گھر تھا اور اگلے ہفتے سے مہمان آنے ہی والے تھے، مگر اندر بیٹھی خاتون شاید زمان کی جاننے والی تھی۔ اس نے ہاف بندے بالوں سے نکلتی لٹ کو کان کے پیچھے اٹسا، دروازے سے ذرا اندر جھانکا۔ وہ 25-26 سال کی بہت خوبصورت سی عورت تھی، نفیس لباس میں ملبوس، اس نے سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، ساتھ وہ مسکرا کر بی جان سے کچھ کہہ بھی رہی تھی۔ ایک جانب صوفے پر سیاہ بالوں والا اسی کے جیسا پیارا سا بچہ بیٹھا تھا، شاید اس کا بیٹا ہو۔ وہ دروازے سے پیچھے ہوئی۔ بی جان گیسٹ روم سے باہر نکلی تو ان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ آبروز سے گیسٹ روم کے بند دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ یہ ولی کے دوست کی بیوہ ہے کانتا، تم جا کر اندر بیٹھو، میں ذرا چائے پانی کا انتظام کروں۔ اس کو حیران پریشان چھوڑ کر وہ کچن کی جانب ہو لی۔ اس نے خود کو کمپوز کیا اور گیسٹ روم کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کانتا جو زین کے ماتھے پر گرے بال درست کر رہی تھی، امل کو دیکھ کر سیدھی ہوئی، پھر اسے دیکھ کر اس کے نرم خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ السلام علیکم، وہ پاس چلی آئی، چہرے پر آتی لٹ کو ایک بار پھر کان کے پیچھے اڑس کر وہ اس سے ملی۔ وعلیکم السلام۔ بہت گرم جوشی سے گلے ملنے کے بعد اس نے امل کو خود سے الگ کیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کتنی شناسائی اور اس انجان عورت کو اس سے کیسے۔ اس نے جھک کر زین کے نرم گال کو 2 انگلیوں سے چھوا اور پھر مقابل صوفے پر جا بیٹھی۔ کانتا تو اتنی خوش تھی کہ اس سے بتایا نہ جاتا تھا۔ کیسی ہیں آپ امل؟ نام؟ اسے اس کا نام کیسے پتا؟ اس نے جلدی سے پلکیں چپکا کر چہرے پر پھیلی نہ سمجھی رفع کی اور پھر مسکرائی۔ میں بالکل ٹھیک، ویسے کیا ہم پہلے مل چکے ہیں؟ اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا تھا کہ کانتا بے ساختہ ہنسی۔ ہنسنے سے اس کے گال اوپر کو اٹھ جاتے تھے اور ان کا رنگ اناری سے رنگ میں ڈل جاتا۔ وہ بلا شبہ بہت خوبصورت عورت تھی، ماما نے اس سے پہلے اتنی خوبصورت عورت نہیں دیکھی تھی۔ کہہ بھی سکتے ہیں، ویسے آپ کا نام مجھے آپ کی امی نے بتایا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ اس نے اطمینان بخشی سانس خارج کی۔ بی جان نے بتایا تھا اس کا نام، ان کو کیسی ہیں آپ؟ اور یہ آپ کا بیٹا ہے، نام کیا ہے اس کا؟ اپنی ساری بے چینی چھپا کر اس نے جلدی سے میزبانی نبھائی۔ جی میرا ہی بیٹا ہے، زین نام ہے اس کا۔ زین، سلام کرو امل آپی کو، اس نے زین سے کہا، پھر زین شرماتا ہوا اٹھا۔ اس تک آئے وہ اپنا معصوم سا چھوٹا سا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ السلام علیکم امل آپی۔ امل نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس سے بٹھا لیا۔ وہ سرخ ہوتے گالوں سے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ امل کو اس پر بے طرح پیار آیا تھا۔ آپ کا بیٹا بہت کیوٹ ہے کانتا، یہی اس کے منہ سے نکلا اور یہی طے ہو گیا۔ وہ بغیر برا منائے مسکراتی رہی، اس کے چہرے پر سادگی سی تھی، نہ کوئی عجیب قسم کی زمانی مسکراہٹ، نہ کوئی ایسا تاثر جسے امل غیر آرام دہ ہو جاتی۔ کیا کرتی ہو امل؟ کچھ دیر بعد کانتا نے پوچھا تو اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ غیروں کے ساتھ اتنا جلدی بے تکلف نہیں ہوا کرتی تھی، مگر کانتا کا مزاج ہی اور تھا۔ ابھی بی ایس سی کے پیپر سے فارغ ہوئی ہوں۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ وضاحت سے وہ پڑھی لکھی سلیقہ شعار سی اور لگتی تھی۔ میں ٹیچر ہوں، گورنمنٹ یہیں اسی گاؤں سے ذرا آگے، جو پہلا علاقہ شہر کا لگتا ہے، مدینہ مسجد ایک فرضی نام کے ساتھ والا۔ میں یہاں ایک اسکول میں جاب کرتی ہوں، ولی نے مجھے اس جاب کے حصول میں بہت مدد کی تھی۔
آخری بات پر عمل، چونکہ جس طرح سے وہ ولی کا ذکر کرے تو اسے صاف ظاہر تھا کہ ولی کی ان سے اچھی خاصی جان پہچان تھی۔ اس نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا۔ دفعتاً بی جان کمرے میں داخل اور ان کے پیچھے ہی لوازمات سے بڑی ٹرالی لیے اندر آئی۔ میری بیٹے کی شادی ہے 2 ہفتوں بعد، تم ضرور آنا کانتا بیٹا۔ ولی سے میں نے بارہا پوچھا کہ کوئی جاننے والا تو نہیں رہ گیا تمہارا، مگر مجال ہے جو یہ لڑکا مجھے کچھ بتا دے۔ اچھا کہ تم آگے، میں تمہیں شادی کی دعوت دینے تمہارے گھر بھی آ جاؤں گی۔ آؤ گی نہ شادی میں؟ وہ ولی کی جانے والی تھی، بی جان کا نہال ہونا تو بنتا ہی تھا۔ ارے نہیں بی جان، اب تکلف مت کیجیے، میرے گھر آئیے گا، ضرور آئیے گا، مگر اس طرح مجھے شرمندہ مت کرے۔ میں آؤں گی آپ کی بیٹی کی شادی میں، مگر شاید زیادہ نہ ٹھہر سکوں، زین اور میرے اسکول کا مسئلہ ہوگا پھر۔ انہوں نے آرام سے معذرت کی تو بی جان مسکرائی۔ بھلے تم تھوڑی دیر کے لیے آ جانا، مگر شرکت ضرور کرنا بیٹا، میرے گھر کی پہلی خوشی ہے، مجھے اچھا لگے گا۔ امل پنجو کے بل بیٹھی چائے بنا رہی تھی، پھر ان کا کپ ان کی جانب بڑھایا تو انہوں نے مسکرا کر شکریہ کہتے کپ تھام لیا۔ دراصل زین بہت دنوں سے ولی کو یاد کر رہا تھا اور ولی مصروف تھا کاموں میں، تو میں نے سوچا کہ زین کو اسے ملواؤں اور آپ لوگوں سے بھی مل لوں۔ بی جان کے کھلے چہرے کے ساتھ مسکرائی۔ بہت اچھا کیا جو تم آ گئی، نہیں تو ولی نے تو مجھے کچھ بتانا نہیں تھا۔ بس ابھی آتا ہی ہوگا آغا جان کو لے کر وہ پھر سے بی جان کے ساتھ مقابل صوفے پر جا بیٹھی۔ کچھ دیر میں باتوں کے درمیان باہر سے اس کی کار کے ہارن کی آواز آئی، پھر گیٹ کھلنے کی، قدموں کی چاپ کی۔ جا عمل ولی کو بلا کر لا، یوں نہ ہو کہ وہ پھر سے واپس چلا جائے۔ اس نے سر ہلایا اور گیسٹ روم سے باہر نکل آئی۔ وہ اسے کچن میں نظر آ گیا تھا، صبح والے لباس میں، ہمیشہ کی طرح خاموش اور سنجیدہ۔ وہ کانتا آئی ہے آپ سے ملے، بی جان بلا رہی ہیں آپ کو گیسٹ روم میں۔ وہ جو پانی پی رہا تھا پوری طرح حیران ہوا، شاید وہ کانتا کی توقع ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ کون کانتا؟ انجان بنتے ہوئے اس نے سر سیسا پوچھ کر گلاس رکھا اور اس کی جانب پلٹا۔ سیاہ لمبی فراق اس کے ٹہنوں تک گرتی تھی اور نیچے سے چوڑی دار پاجامہ بہت ہلکا سا دکھائی دے رہا تھا۔ زین کی مما، عمل نے بھی اتنے ہی سکون سے جواب دیا اور کچن کے دروازے سے ہٹ آئی۔ تھوڑی دیر میں وہ گیسٹ روم میں داخل ہوا تو عمل اور بی جان کو کانتا کے مقابل بیٹھے دیکھا۔ وہ بہت خوش دلی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے سلام کیا اور سامنے کے صوفے پر جا بیٹھا۔ کیسے ہیں آپ کانتا، اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ زین اس کے پاس بھاگ کر آیا تھا۔ اس نے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو ہاتھ سے کچھ اور بگاڑا، پھر اسے اپنے پاس ہی بٹھا لیے۔ تم زین سے پوچھ لو، اس نے بہت تانگ کیا مجھے ان سارے دنوں میں کہ مجھے ولی کے پاس جانا، ولی سے ملنا ہے۔ میرے پاس اسے یہاں لانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا۔ اس کی بات پر مسکرا کر اس نے سر جھکا کر زین کا چہرہ دیکھا۔ کیوں بھائی، کیوں تانگ کرتے ہو ماما کو اپنی؟ اس نے میٹھی سی ہبکی سے کہا تو عمل مسکرائی۔ اس نے ولی کو کبھی کسی بچے کے ساتھ اتنا بے تکلف نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اسے معلوم تھا کہ ولی کو بچے پسند تھے۔ بس وہی تھا جو اس کی جانب سے اتنا بے فکر تھا، اگر جو وہ بھی اس کی ایسی ہی پرواہ کرتا جیسی وہ کرتی تھی۔ اس نے سر جھٹکا۔ کانتا اب جانے کے لیے اٹھ رہی تھی۔ ان سب سے شادی میں آنے کا وعدہ کر کے وہ پلٹ گئی تو وہ تینوں بھی گیسٹ روم سے باہر نکل آئے۔ چلیے بی جان، اب میں بھی چلوں گا، بس سردار بابا کو چھوڑنے آیا تھا، کوئی کام ہے آپ کو؟ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر پوچھا تو بی جان کو یکدم یاد آیا۔ تمہارا کرتا سلنے کے لیے دیا ہے میں نے، وہ لے کر آنا ہے، نہیں تو گم ہو جائے گا۔ اس نے سر ہلایا۔ عمل نے مسکراہٹ دبائی تھی۔ بی جان، اس کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا میرے ساتھ بازار، مجھے نہیں پتا آپ نے کرتا کس کو دیا ہے۔ ولی احمد سخت بیزار ہوا تھا۔ بی جان حسب عادت ہپا ہوئی، لڑکے کوئی خیال بھی ہے اپنا یا نہیں؟ کسی چیز میں تمہیں دلچسپی نہیں؟ شادی کا پوچھو تو تم کہتے ہو کہ میں کیا کروں گا شادی کر کے، یہ حد تھی۔ بی جان کے پیچھے کھڑی عمل ہنس پڑی۔ ولی کے کان سرخ ہوئے، مگر بی جان ہبکی سے بولی جا رہی تھی، لڑکوں کو دیکھو جا کر بازاروں میں 100 چکر لگاتے ہیں ان کے کپڑوں کے لیے، شادی کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں کرتے۔ 6 لڑکیوں سے بیک وقت محبتیں بگتا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تم ہو ولی۔ عمل کو اپنی ہنسی روکنا اس سمے بہت مشکل لگا۔ ولی بی جان کو روکنا چاہ رہا تھا مگر بے سود۔ تم 6 لڑکیاں نہیں پسند کر سکتے، کم از کم کوئی ایک ہی پسند کر لو، یوں اس طرح زندگی کیسے گزرے گی؟
پل بھر کو ولی کی نظروں نے ان کے پیچھے کھڑی لڑکی تک سفر کیا اور بی جان کے قریب ہوا. بی جان میں کرتا لینے ضرور چلوں گا اور آئندہ میری مجال جو میں اس سے غفلت برتوں. بی جان جو قدرے غصے سے اسے دیکھ رہی تھی یک دم ہنس دی. وہ بولا ہی اتنے پیارے طریقے سے تھا. اور پسند کب کرو گے لڑکی؟ اماں نے نچلا لب دبائے اپنے دودھے پیروں کو دیکھا. وہ اس کے جھکے سر کے باوجود بھی اس کے چہرے پر پھیلے غصے قضا کے سارے رنگ دیکھ سکتا تھا. بی جان پلیز ابھی دیر ہو رہی ہے، میں چلتا ہوں، شام میں لے جاؤں گا آپ کو. جھک کر ان کو ہلکا سا گلے لگا دے اس نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا. وہ اور بی جان اسے جاتا دیکھتی رہی. سفید حویلی سے ہاتھ سے فاصلے پر حسین احمد کی حویلی کھڑی تھی. شروع میں جب جائیداد کا بٹوارا ہوا تو یہ حویلی ان دو حویلیوں کے ساتھ ہی تھی، مگر پھر حسین نے جگہ گاؤں کے اہالی سرے پر لے کر ایک شاندار اور اعلیٰ حویلی تعمیر کروائی جو حسن اور زمان کی حویلی سے کہیں زیادہ بڑی اور کہیں زیادہ بیش قیمت تھی. اس حویلی میں بھی شادی قریب آنے کے باعث خاصی رونق ہو رہی تھی. امینہ اور شازیہ کو آج کل رسم کے لیے بٹھایا جانا تھا، اس لیے بہت سی لڑکیاں ان دونوں کے آس پاس بیٹھی انہیں سنوارنے میں مصروف تھی. وہ شہر سے گاؤں لائی جانے والی پائلٹ کی لڑکیاں تھیں جنہیں یہاں صرف ان کی تلاش ہراش کے لیے لایا گیا تھا. ایک جانب پیر اونچے کیے بیٹھی امینہ لڑکی کو ذرا ہاتھ ہلکا چلانے کا کہہ رہی تھی جو اس کے پیروں کا مساج کر رہی تھی، تو دوسری جانب تنے نقوش کے ساتھ گردن پیچھے کو کر کے بیٹھی شازیہ تھی جس کا فیشل کیا جا رہا تھا. ماں جی بتا رہی تھی کہ امل اور ولی کا کوئی قصہ چل رہا ہے. امینہ نے اسی بے نیازی سے کہہ کر شازیہ کو دیکھا. لڑکی اب ٹیشو سے اس کی گردن پر لگا لوشن صاف کر رہی تھی. جواباً اس نے کندھے اچکائے. مجھے بھی ماں جی نے ہی بتایا تھا. خیر انہیں کس نے بتایا یہ سب؟ ایسی بات پر مجھے تو یقین نہیں آ رہا امل. وہ اتنی ڈرپوک لڑکی بھلا کیوں موت کے منہ میں ہاتھ ڈالے گی؟ ولی سے تو کوسوں دور رہنا چاہیے اسے. پتہ نہیں اب یہ سچ بھی ہے یا نہیں. امینہ نے بھی کندھے اچکائے تھے. پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی ماں جی کہہ رہی تھی کہ انہیں ارجمند چچی نے بتایا، لیکن انہیں کیسے پتا؟ شازیہ تن تن مسکرائی. ظاہر ناجیہ ہی نے بتایا ہوگا، وہ جو امل کی پکی سہیلی ہے. امینہ پر جیسے کوئی انکشاف ہوا. یکدم اپنی کرسی پر آگے کو ہو کر بیٹھی. ارے شازیہ اسی نے بتایا ہوگا، بھلا اور کون ہے بتانے والا؟ لیکن وہ تو اچھی دوست ہے اس کی، اس کو کیا پڑی ایسے راز کھولنے کی؟ کوئی پرانی ہار اتارنی ہوگی اس نے، اور کیا؟ شازیہ پرواہ کیے بغیر بیزاری سے بولی تو امینہ نے سمجھ کر ساتھ لایا. ویسے شازیہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب سچ ہو. اب ایسی باتیں یوں ہی تو نہیں پھیل جاتی نا. کوئی بات ہوتی ہے جب بھی دنیا کو موقع ملتا ہے اپنی زبان کھولنے کا. بدمزہ ہو کر وہ پھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی. اچھا اب تم کوئی ایسی ویسی بات نہ کر دینا لوگوں کے سامنے. جو بھی ہے وہ نند ہے ہماری اور ہمیں محتاط رہنا ہوگا. زمان چچا کی حویلی جائیں گے تو خود ہی ساری حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی. وہ ابھی ماں جی کو بھی منع کر دے کہ کوئی بات منہ سے نہ نکالے. یوں ہی ہاں شادی کا مزہ کرکرا کر دیں گے یہ لوگ اور میں کوئی تماشا نہیں چاہتی. اسے تنبیہ کر کے شازیہ اب کے ذرا آرام دہ ہو کر بیٹھی تو امینہ نے برا سا منہ بنایا. بھلا اس نے کس کو بتانا تھا؟ مگر اب پیٹ میں کھلبلی مچنے لگی تھی. اسے کسی کو تو بتانا ہی ہوگا، مگر کیسے؟ مگر کسی یہ بھی اسے سوچنا تھا. نڈھال سی امن نے سارے شاپنگ بیگز ایک جانب صوفے پر ڈالے اور پھر خود بھی صوفے پر ڈیر ہو گئی. آج کے طویل چکر نے اسے تھکا دیا تھا. بی جان نے بھی ہاتھ میں پکڑے بیگز ایک جانب رکھے اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھتی صوفے پر بیٹھی. بی جان پلیز مجھے چائے پلوا دے. ایسی سخت سردی تھکاوٹ میں اسے چائے کی شدید طلب ہوئی تو بی جان نے سر ہلا کر نورہ کو آواز دی. تھکا دی آج کی شاپنگ نے تو بی جان؟ اس نے چادر اتار کر کے دوپٹہ پھیلا کر سامنے لیتی پیر اوپر کر کے بیٹھی. ہاں تھکا تو دیا، مگر شکر کے بازار کا کام پورا ہو گیا. اب بار بار جانے کی جھنجھٹ سے جان چھوٹی. ویسے بھی زمان کہہ رہے تھے کہ مہمان آنے والے ہیں، ان سے پہلے ساری تیاریاں نپٹانی ہیں. شکر آج یہ بھی ہو گیا. اس نے تھکا سر صوفے کی پشت پر ڈالا. مہمان کب تک آئیں گے؟ نورہ سے چائے لیتے اس نے پوچھا تو بی جان نے چائے کا گھونٹ بھرتے اسے دیکھا. بس ایک دو دن میں دور دراز کے مہمان تو آتے ہوں گے. مجھے گرم بستر وغیرہ بھی نکلوانے ہیں اور کمروں کی صفائی بھی کروانی ہے. یا خدا کتنے کام ہیں. ایک تو تھکاوٹ، اوپر سے اتنے کاموں کا سن کو سے مزید تھکاوٹ محسوس ہوئی تھی. کل سے کریں گی بی جان، آج تو رہنے دے. آج ہوگا بھی نہیں، مغرب ہو گئے اور رات کا وقت ہے. صبح ہی کروں گی سارے کام ملازموں سے.
گرم گرم چائے نے ان کی ساری سردی کو ختم کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کپ سینٹرل ٹیبل پر رکھ کر اٹھی اور اپنی ساری شاپنگ اٹھائے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے وضو بنا کر نماز پڑھی، پھر شاپنگ بیگ میں سے ایک چھوٹا سا ہاکی بیگ نکالا۔ اس کے اندر 2 انگلیاں ڈال کر اس نے اندر موجود ایک نازک سی شیشی نکالی۔ شیشے میں بڑا سیاہ کاسنی رنگ کا تھا۔ اس نے ڈھکن ہٹا کر اپنی کلائی پر ہلکا سا اسپرے کیا تو سارا کمرہ پل بھر کو خوشبو سے مہک اٹھا۔ اس نے سانس کے ساتھ خوشبو اندر اتاری۔ مغرب کے بعد کی نیلاہٹ کمرے کے باہر بکھری تھی۔ اس کے کمرے کی مدھم زرد بتیاں روشن تھیں۔ ایسے میں اس خوشبو کا کمرے کی فضا میں تحلیل ہونا اسے مزید خوابناک بنا رہا تھا۔ اس نے احتیاط سے شیشی واپس اندر رکھی اور پھر ساتھ ہی ایک کی چین نکالا۔ اس پر بہت نازک سی باریک چین زنجیریں لٹک رہی تھیں اور ان زنجیروں کے اختتام پر جگہ جگہ چھوٹا سا W لکھا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے بھی اندر ڈالا اور پھر اپنے سائڈ کے دراز میں چھوٹا سا بیگ رکھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے بھی جان کی نظر سے بچ کر ولی کے لیے خریدا تھا۔ وہ اسے یہ تحفہ دینا چاہتی تھی، خوشبو کا تحفہ۔ خوابناک سا کمرہ اسے بلا وجہ ہی اچھا لگنے لگا تھا۔ اس نے دیر رات تک ڈیرے پر رہ کر کاموں کو سمیٹا اور پھر سنسان پڑے دالان سے اتر کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اگلے چند دنوں میں حویلی میں مصروف رہنے والا تھا، اس لیے زمان احمد کے حکم پر اس نے آج سارے پچھلے کاموں کو بھی نپٹا دیا تھا۔ حویلی کی جانب بڑھتی اس کی گاڑی اندھیرے میں گری ہوئی نظر آئی تھی۔ کچے راستوں پر سردی کے باعث پگڈنڈیاں سنسان پڑی تھی۔ دفعتاً اس نے گاڑی کو بریک لگایا۔ اسے محسوس ہوا کوئی اسے دیکھتے ہی کھیتوں میں گھسا ہے۔ اس کے ابرو سکڑے۔ آس پاس باریک بینی سے دیکھتا وہ چند پل جانتا رہا، مگر جب اسے کچھ دوبارہ محسوس نہیں ہوا تو کار آگے بڑھا دی۔ شاید اس کا وہم ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ حویلی کے سامنے کار کا دروازہ کھول کر باہر نکل رہا تھا۔ اندر لاؤنج سے لڑکیوں کی تالیاں بجانے اور گانا گانے کی آوازیں باہر لان تک اسے سنائی دی۔ اس نے قوت سے سر جھٹکا، پھر جو دروازہ اس کے کمرے کا لان کی پچھلی جانب کھلتا تھا اسے دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ دروازہ اس نے بہت بعد میں بنوایا تھا، بیک ڈور، جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی توقع کے عین مطابق اس کی ضرورت بنتا گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کیا اور چابیاں، موبائل اور چشمہ ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر جیسے ہی مڑا اس کے قدم رک گئے۔ 1 سیکنڈ لگا تھا اسے تبدیلی بانپنے میں۔ ایک چھوٹے سے ہاکی بیگ کے اوپر املنان کی چٹھی لگی تھی۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ کر اس پیکٹ کو اٹھایا، پھر 2 انگلیاں اندر ڈال کر اندر موجود نازک سے شیشی باہر نکالی۔ اس کے ابرو سکڑے۔ پرفیوم سپرے کیے بغیر اس نے ٹیبل پر رکھا۔ اندر کچھ اور بھی بچ رہا تھا۔ اور پھر اپنی ہتھیلی پر اس نے جیسے ہی ہاکی پیکٹ الٹا، ایک کی چین اس کی ہتھیلی پر پھسل کر آ گرا۔ وہ ایک قدیم طرز کا کوئی لکڑی کا بنا چھوٹا سا گھر تھا، جس کے نیچے بہت سی باریک زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ ان زنجیروں کے آخری سرے پر بہت سے چھوٹے چھوٹے W بنے تھے۔ اس نے گہرا سانس لے کر دونوں چیزوں کو دوبارہ سے پیکٹ کے اندر ڈالا اور پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ باہر لاؤنج میں آج لڑکیوں کا جم بھرا پھر تھا۔ جیسے جیسے تاریخ نزدیک آتی جا رہی تھی، ڈھلکی میں لڑکیوں کا اضافہ بھی ہوتا جا رہا تھا۔ امن نے آج گہرے کتھئی رنگ میں سلک کی لمبی قمیض پہن رکھی تھی، جس کے آستینے ہتھیلیوں تک چوڑیوں کی صورت آتی تھی۔ نیچے قمیض سے ذرا ہلکے رنگ کا چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا اور دوپٹہ بھی سلک ہی کا ایک کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ ہم بالوں کو اس نے عادت کے برخلاف آج فرینچ چوٹی میں گوندا تھا اور گول گول ایک سکے جتنی سلور بالیاں پہنے بہت پیارے لگ رہی۔ اسے بی جان نے کچن سے آواز دی تو وہ لاؤنج سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ امل بیٹے جاؤ، برابر حویلی سے نازیہ اور ارجمند بابی کو بلا لاؤ۔ مجھے دیکھو یاد ہی نہیں رہا آج ان کو ڈھولکی کا بولنا۔ تم جاؤ اور نورا کو اپنے ساتھ لیتے جانا۔ انہوں نے اسے کہہ کر پیچھے دم پر پکتی چائے کو دیکھا اور کاموں میں پھر سے مصروف ہوگی۔ وہ نورا کو لیے لان میں آئی، اپنا دوپٹہ درست کر کے سر پر لیا، مگر وہ سلک کا تھا، بار بار سر سے ڈھلک جاتا۔ ولی جو کمرے کا دروازہ بند کرتا باہر نکل رہا تھا، اسے دوسری حویلی کے جانب بنے دروازے کے پاس نورا کے ساتھ کھڑے دیکھ کر چونکا۔ اس وقت دوسری حویلی میں اسے اشنا ہوا۔ وہ اب درمیانی دروازہ پار کیے دوسری حویلی میں داخل ہو رہی تھی۔ اس نے بغور اسے جاتے دیکھا اور پھر وہیں کھڑا رہا۔ حویلی میں حسب سابقہ زرد بتیاں روشن تھیں اور ساری حویلی کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔
وہ دونوں پورٹ سے گزر کر لانچ میں آئی۔ نفیس اور نذیر دونوں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ آہر پر چونکا پیچھے دیکھو، پھر نفیس تو گویا کرنٹ کھا کر اٹھا۔ امل تم یہاں آؤ نا۔ نذیر بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ امل نے بیزارے سے جہاں وہاں ارجمند اور نازیہ کو ڈھونڈا۔ یہ قابل نفرت شہد کیوں بیٹھا تھا یہاں؟ وہ دراصل میں تائی اور نازیہ کو بلانے آئی تھی، کہاں ہیں وہ دونوں؟ اس نے نفیس کو نظر انداز کر کے نذیر سے پوچھا۔ ماں جی نازیہ، اس نے دونوں کو آواز دی، آؤ نا امل بیٹھو۔ نفیس نے پھر پیشکش کی تھی، نو تھینکس، بس آپ نازیہ اور چچی کو بلا دیں، میں انہیں لینے آئی ہوں۔ آج دل کی اور کل سے باجی اور نثار بھائی کی رسمیں شروع ہو جائیں گی تو ان کا وہاں ہونا لازمی ہے، آپ ذرا جلدی بلا دیں انہیں رکھائی سے کہہ کر نفیس کی جانب دیکھا تو اس کا چہرہ بجھ گیا۔ البتہ نازیہ اوپر ریلنگ سے جھانکی تھی۔ امل، اس نے چہرہ اٹھایا، چلو نا یار، بی جان بلا رہی ہیں تمہیں بھی، اور چچی کو بھی۔ نذیر ماں کو کمرے میں بلانے گیا تھا۔ اچھا نا، مجھے تیار تو ہو لینے دو، تو اوپر پہلے میں تیار ہو جاؤں، پھر ساتھ ہی چلیں گے۔ بیٹا مجھے پتہ ہے تم کتنی جلدی تیار ہوتی ہو، میں تائی کو لے کر جا رہی ہوں، تم آتی رہنا۔ اس نے انجمن کو زینو سے اترتے دیکھ کر کہا۔ وہ شاید نماز پڑھی تھی، ان کا دوپٹہ اب تک چہرے کے گرد لپیٹا تھا۔ چلیے تائی، آ جائیے، اور تم بھی جلدی آ جانا نازیہ، تیار ہو کر دوبارہ آنا نہ پڑے مجھے تمہارے لیے۔ اس نے تائی کو جیسے ہی کندھوں سے تھاما، انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ امل لاؤنج میں کھڑا نفیس اور اوپر سے جھانکتی نازیہ بھی ششدر رہ گئی۔ میں خود جا سکتی ہوں، تمہیں ضرورت سے زیادہ میٹھا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورندہ میرے گھر میں آؤ تو یہ جو کیل کانٹے لگا کر تم آئی ہو نا، انہیں چادر سے ڈھک کر آنا۔ مجھے تمہارا یہ آزاد رویہ بالکل پسند نہیں، یہ لڑکوں کا گھر ہے۔ کیا کسی نے تمہیں یہ نہیں سکھا کہ کس طرح دوسروں کے گھر آ جایا جاتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے لیے پوری حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ امل کو لگا وہ کبھی ہل نہیں پائے گی۔ اس کے اندر ایک ساتھ بہت سے آنسو جمع ہوئے، چہرہ شرمندگی سے سرخ پڑ گیا۔ تائی آپ ایسے بس اب زیادہ بہانے بازیوں کی ضرورت نہیں، جیسے ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتا یہ سب۔ سر جھٹک کر وہ باہر کی جانب ہولی تو پتھر ہوئی امل کی آنکھ سے آنسو ٹپک کر اس کے قدموں میں گرا۔ نازیہ فوراً نیچے آئی تھی۔ امل ماں جی کا یہ مطلب، مگر اب اس میں اور سننے کی سکت نہیں تھی۔ آنسو ہاتھ کی پوچھے سے صاف کرتی وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلتی چلی گئی۔ نورا بھی گھبرا کر اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا ماں جی کو؟ پہلے تو امل کہتے نہیں تھکتی تھی۔ نفیس نے ناسمجھی سے نازیہ کو دیکھا تو اس نے مسکرا کر کندھے جھٹکے اور لا علمی کا اظہار کرتی تیار ہونے چلی گئی۔